بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کبھی آپ نے سوچا ہے دبئی جیسا چمکتا دمکتا شہر جس کی پہچان آج بلند و بالا ٹاورز، شاندار مالز اور روشن شہرائیں ہیں، چند دہائیوں پہلے کیسا تھا؟ کیا آپ جانتے ہیں سن 1950 میں دبئی میں نہ آسمان کو چھوتی عمارتیں تھیں، نہ بڑی بڑی گاڑیاں اور نہ ہی روشنیوں سے جگمگاتی سڑکیں۔ اس وقت کے دبئی کے لوگ کہاں رہتے تھے، ان کی روزمرہ زندگی کیسی ہوتی تھی، وہ سفر کیسے کرتے تھے اور روزی کس طرح کماتے تھے، اور سب سے بڑھ کر اس وقت دبئی کی اصل پہچان کیا تھی؟ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو لے کر چلیں گے اس پرانے دبئی کے سفر پر جہاں سب کو سادہ مگر حقیقت کے قریب تھا۔ دوستوں، 1950 کے دبئی میں ہر طرف ریت ہی ریت تھی۔ سمندر کے کنارے چند چھوٹیاں بستیاں آباد تھی جنہیں بر دبئی اور دیرہ کہا جاتا تھا۔ دبئی کریک یعنی وہ قدرتی نہر جو شہر کو دو حصوں میں تقسیم کرتی تھی، اس وقت کے لوگوں کی زندگی کا مرکز تھی۔ زیادہ تر کشتیاں، تجارتی سامان اور ماہی گیری سب اسی کریک پر منحصر تھی۔ دوستوں، اس وقت دبئی کی آبادی تقریباً 50 سے 60 ہزار کے درمیان تھی اور زیادہ تر لوگ یا تو مچھلی پکڑنے والے یا موتی نکالنے کا کام کرتے یا پھر کھجوروں کی کھیتی اور چھوٹے پیمانے پر تجارت سے روزگار کماتے تھے۔ دوستوں، 1950 میں دبئی کی معیشت کا سب سے بڑا سہارا موتیوں کی تجارت اور ماہی گیری تھی۔ دبئی کے ماہی گیر چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں سمندر میں جاتے اور موتیوں کی تلاش کرتے۔ یہ پیشہ بہت خطرناک تھا لیکن یہی ان کی زندگی کا سہارا تھا۔ تاہم 1940 کے بعد سے جاپان میں مصنوعی موتیوں کی دریافت نے دبئی کے موتیوں کے کاروبار کو شدید نقصان پہنچایا۔ اس لیے 1950 کی دبئی میں غربت عام تھی، لوگوں کی آمدنی بہت کم تھی اور بیشتر خاندان چھوٹے کچے گھروں میں رہتے تھے جنہیں آرائش کہا جاتا تھا۔ یہ کھجور کے پتوں اور لکڑیوں سے بنے جھونپڑے ہوتے تھے۔ دوستوں، اگر ہم اس وقت کو دبئی کی روزمرہ زندگی کو دیکھیں تو یہ بالکل سادہ اور سخت حالات پر مشتمل تھی۔ گھروں میں بجلی عام نہیں تھی، پانی کنووں اور چھوٹے تالاب سے حاصل کیا جاتا۔ زیادہ تر کھانوں میں کھجوریں، مچھلی اور تھوڑا سا چاول شامل ہوتا۔ لباس بھی بالکل روایتی تھا۔ مرد حضرات عام طور پر سفید ڈھیلا کندورہ پہنتے اور سر پر خطرہ باندھتے۔ خواتین لمبی عبائی اور نقاب استعمال کرتی۔ 1950 کے دبئی میں اسکول بہت کم تھے، صرف چند دینی مکتب اور قرآن پڑھانے کے مراکز موجود تھے۔ زیادہ تر بچے اپنے والدین کے ساتھ موتی نکالنے یا مچھلی پکڑنے کے کام پر لگ جاتے۔ صحت کی سہولتیں نہ ہونے کے برابر تھی، کوئی بڑا ہسپتال نہیں تھا، صرف چھوٹے طبی مراکز یا حکیموں کی دکانیں موجود تھیں۔ بیماریوں کا علاج زیادہ تر گھریلو نسخوں سے کیا جاتا۔ دوستوں، اس وقت دبئی میں سب سے مشہور جگہ سوق یعنی بازار تھا۔ یہ بازار زیادہ تر کھجور کے پتوں کی چھتوں اور مٹی کے دیواروں پر مشتمل دکانوں کا مجموعہ تھا۔ یہاں کپڑا، مصالحے، کھجوریں، مچھلی، مٹی کے برتن اور لکڑی کی بنی اشیاء فروخت ہوتی۔ دبئی اس وقت ایک غریب قصبہ تھا لیکن اس کا جغرافیائی مقام ایسا تھا کہ ایران، ہندوستان اور مشرقی افریقہ سے آنے والے تاجر یہاں آ کر رکتے۔ یہی وجہ ہے 1950 کے دبئی میں مختلف ثقافتوں کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ دوستوں، اس وقت دبئی میں کوئی بڑی بڑی سڑکیں یا پل نہیں تھے لیکن زیادہ تر پیدل یا اونٹوں کے ذریعے سفر کرتے تھے۔ 1950 کے دبئی پر آل مکتوم خاندان کی حکومت تھی اور شیخ راشد بن سعید المکتوم اس وقت کے اہم حکمرانوں میں شمار ہوتے تھے۔ شیخ راشد دبئی کو ترقی دینے کے لیے منصوبہ شروع کر چکے تھے۔ وہ جانتے تھے صرف موتی اور ماہی گیری سے دبئی آگے نہیں بڑھ سکتا، اس لیے انہوں نے بندرگاہوں اور تجارتی راستوں کے توسیع پر کام شروع کیا۔ دوستوں، اس وقت دبئی کے لوگ مذہبی اور روایتی زندگی گزارتے تھے۔ رمضان المبارک، عید الفطر اور عید الاضحیٰ بڑے جوش و خروش سے منائی جاتی۔ 1950 کے دبئی میں سب سے بڑا مسئلہ غربت تھا۔ زیادہ تر لوگ چھوٹے جھونپڑوں میں رہتے، بچوں کو اسکول بھیجنے کی استطاعت نہیں تھی اور بیماریاں عام تھیں۔ گرمیوں میں درجہ حرارت 45 ڈگری سے اوپر چلا جاتا لیکن ایئر کنڈیشن کا کوئی تصور نہیں تھا۔
لوگ صرف کھجور کے پتوں سے بنے پنکھوں اور کھلے صحن میں سونے سے گرمی کم کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ 1950 کے بعد دبئی کے حکمرانوں نے بندرگاہ کی ترقی پر کام کیا اور پھر 1960 کی دہائی میں تیل کی دریافت نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ دوستوں، اگر آپ اس وقت کے دبئی کی تصویر اپنے ذہن میں لائیں تو ریت کے ٹیلے، کچے گھر، چھوٹے بازار اور چند کشتیاں، اور آج کی دبئی کو دیکھیں تو دنیا کی سب سے اونچی عمارت، شاندار مالز، لگژری ہوٹلز اور بڑی شاہراہیں۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں جس شہر میں آج دنیا بھر کے لوگ رہنے کا خواب دیکھتے ہیں، کبھی وہ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا۔